امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ سے سوال کیا، بلکہ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو پہلا سوال یہ ہوگا۔ کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو خواب میں محسوس کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا خدا کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا جس نے آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیا ہو؟ یا کیا کبھی کسی نے آپ سے یہ کہا کہ اس نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا انسان واقعی خواب میں اللہ مطلب اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے؟ آج ہم اسلام، روحانیت، نفسیات اور شعور، ان سب کے امتزاج، دلائل اور مطالعے کی روشنی میں ایک انتہائی نازک، حساس اور تجسس انگیز سوال کو کھولنے جا رہے ہیں کہ کیا خدا کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو حیران بھی کرے گی اور اندر تک جھانکنے پر مجبور بھی۔ سب سے پہلے اسلام، کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، مگر اللہ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق احادیث میں براہ راست کوئی واضح روایت نہیں ملتی جو عام انسان کے خواب کی بات کرے۔ لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دنیا میں دیکھنے کی درخواست کی تھی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں قرآن کہتا ہے، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے جواب دیا، لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ کے اس جواب میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں، وہ بھی ایسی کیفیت میں جہاں لاشعور، تحت شعور اور روح کا سفر جاری ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو خواب میں محسوس کیا، مگر وہ شکل و صورت کے بغیر نور، آواز یا وجدان کے طور پر تھی۔ مثلاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تیرا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا، میرے کلام یعنی قرآن سے۔ معزز ناظرین، یہاں پر اصل نقطہ یہی ہے کہ خواب میں دیدار خدا کا مطلب شکل میں دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ نور، قرب یا پیغام کی صورت میں ہوتا ہے۔ مگر یہاں رکیں، کیا ہر خواب سچا ہوتا ہے؟
صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے نفس کی باتوں سے۔ یعنی ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو پہلا سوال یہ ہوگا، کیا وہ خواب تاثیر رکھتا تھا؟ یعنی کیا اس خواب کے بعد وہ شخص بدل گیا؟ کیا اس کے دل پر کوئی نور نازل ہوا، یا وہ بس ایک جذباتی یا نفسیاتی فریب تھا؟ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ خواب دراصل دماغ کی پروسیسنگ ہے، مگر کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو لاسٹ ڈریمز مطلب باشعور خواب ہوتے ہیں، جہاں انسان خود کو خواب میں باشعور محسوس کرتا ہے، یا کبھی انسان خواب میں اتنا گہرا اتر جاتا ہے کہ حقیقت اور خواب کا فرق مٹ جاتا ہے، اور ایسے خوابوں میں لوگ کبھی کبھار روشنی، بلند آواز یا غیر معمولی تجربات محسوس کرتے ہیں جنہیں وہ روحانی یا خدا کو دیکھنا سمجھتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور روحانیت ایک دوسرے کو چھونے لگتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام بھی اس بات کو رد نہیں کرتا کہ اللہ اپنے بندے سے اشاروں میں بات کرتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ انسان سے یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے بات کرتا ہے۔ یعنی خواب ایک ذریعہ ہو سکتا ہے مگر اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے قرب کا احساس ممکن ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، کیا اللہ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے۔ معزز ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو خواب میں اس کی ذاتی شکل و صورت میں دیکھنا ممکن نہیں، اور نہ ہی یہ بات اسلامی طور پر درست ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ، نور یا وجدانی احساس یہ ضرور ممکن ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کا دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور جو اللہ کے قرب میں ہو۔ تو اگلی بار جب آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو فوراً اسے الہی خواب نہ کہیے، بلکہ پہلے سوچیں، پرکھیں اور پھر دعا کریں کہ اللہ، اگر تو مجھے کوئی پیغام دے رہا ہے تو یہ پیغام میرے دل اور عمل میں اتر جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا روحانی طاقتیں انسان کو واقعی فائدہ دے سکتی ہیں یا نہیں، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔